أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اور اگر تم سفر میں ہو، اللہ نے کل لین دین کا جو لین دین کریں گے تو کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا. تو کہا اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گریو ہو قبضہ میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. یعنی کہا کہ قرض لین دین کرو یا کسی بھی چیز کے لین دین کرو تو اس کو لکھ لو. کیا کہا؟ اس کو لکھ لو. اور لکھنے کے بعد میں کہا نہ لکھنے والا غداری کرے نہ لکھانے والا غداری کرے. ایمانداری کے ساتھ لکھنے والا بھی لکھ دے اور لکھانے والا بھی لکھوا دے. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ اگر اور آدمی سفر میں ہو تو کیا کرے؟ کیونکہ پچھلے زمانے میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں تھے، کاغذ قلم اتنے ہوتے نہیں تھے، تو کہا کہ ایمانداری کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام چلا لو. اب رہی بات دوسری یہ کہ تو اب اس میں بھی خلفشار نہ ہو، اس میں بھی افراتفری نہ ہو، تو کیا کرو کہ کچھ اپنا مال گروی رکھ دو. کچھ قرض لو کسی سے تو اپنا کچھ مال اس کو گروی رکھ دو اور اس کے بدلے یہ قرض لے لو. یہ ہاں، اور یا پھر اس طرح سے لین دین کر لو کہ ہم تم سے یہ مال لے رہے ہیں اور یہ ہمارا مال تم رکھو، جب ہم تم کو یہ دیں گے تو تم یہ دے دینا. اس سے کیا پتا چلا؟ کچھ گروی رکھ کر کے کچھ بھی لین دین کرنا جائز ہے. کچھ گروی رکھ کر کے کچھ بھی لین دین کرنا جائز ہے. سمجھ گئے نا؟ بشرطے کہ اس میں سود نہ ہو. آگے دیکھیے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو اس بات میں گواہ ہوگا اس کو گواہی نہیں چھپانی چاہیے، اور اگر کوئی چھپاتا ہے تو وہ دل سے گنہگار ہے، اس کے دل میں پاپ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان اللہ ہی کا ہے، اور زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں سب اللہ ہی کا ہے. اور کہا جو چیز تم چھپاتے ہو یا جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس سب کا حساب لے گا. اللہ اس سب کا حساب لے گا. تو پھر اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا. یعنی جن نبیوں پر اللہ کی کتابیں آئی، اللہ کے نبیوں نے ان کتابوں پر ایمان لایا کہ یہ چیز سچ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی کو کہا رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا. یعنی جن نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، سب سے پہلے اس رسول نے اس کتاب پر ایمان لایا اور سچے دل سے اس کو مانا.
اور ایمان والے سب نے مانا. سب سے پہلے تو رسولوں نے مانا, پھر اس کے بعد جو ایمان والے ہوئے اس نے مانا. اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو. ایمان والوں نے کیا مانا اور اللہ کے رسول نے کیا مانا؟ اللہ کو مانا اور اللہ کے فرشتوں کو مانا اور اس کی کتابوں کو مانا اور اس کے رسولوں کو مانا. یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. ایمان والوں نے کیا کہا کہ اللہ کو مانا, فرشتوں کو مانا اور اللہ کی کتابوں کو مانا اور اللہ کے رسولوں کو مانا. اور کس طرح سے مانا کہ ہم کسی رسول پر, کسی نبی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہیں, بلکہ سارے نبیوں کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. تو سارے نبی سچے تھے اور حق پر تھے اور سب اچھے تھے, اور اپنے زمانے میں سب سے اچھا ان کا اخلاق, سب سے اچھا ان کا کردار, سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ خوبصورت رہے. اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا, تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر, یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی جاندار کو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہے. اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمایا. یعنی اس کا بھلا ہے جو اچھائی کمائے یعنی نیکی کرے, اور اس کا برا ہے جو گناہ کرے, کیونکہ گناہ کرے گا تو سزا پائے گا اور اچھائی کرے گا تو جنت پائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا اپنے بندوں کو, اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں. اللہ نے کہا اپنے بندوں کو سکھایا کہ تم مجھ سے اس طرح سے دعا کرو کہ اے میرے رب ہمیں ہماری بھول چوک پر پکڑ نہ کرنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ جان رہا ہے نا کہ ہمارا بندہ تو بھول چوک, کبھی غلطی, کبھی خامی, کبھی کمی بیشی ہو جائیں گے. تو ہمیشہ وہ کمی بیشی کی دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ تم دعا کرو اللہ سے. طریقہ یہی ہے کہ تم دعا کرو اللہ سے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں تو کیا دعا کرے گا؟ وہ تو دن بدن بھول چوک کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, بھول رہا ہے نا, چوک کر رہا ہے نا وہ. اب نماز میں آپ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دعا مانگتے ہیں, آپ عبادت میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دعا مانگتے ہیں. اور جو عبادت کرتا ہی نہیں ہے وہ کیا دعا بھی نہیں مانگتا. صحیح بات ہے, آپ دیکھے ہوں گے نا, آپ اپنے محلے میں کون دعا مانگتا ہے؟ وہ تو اللہ کو ایسے بھولے بیٹھا ہے جیسے اس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا, اور اس کا اللہ کوئی اور ہے, اور اس کو کھلاتا پلاتا کوئی اور ہے, اور اس کو مرنا بھی نہیں ہے. اس طرح سے اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ آج کل. اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولے یا چوکے, اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو, اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے, تو کافروں پر ہمیں مدد دے. اللہ نے کہا اپنے بندوں سے کہ اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم پر اتنی بوجھ نہ دے جس کی ہمیں طاقت نہیں. حالانکہ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ہم کسی پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ ہم پر اتنی بوجھ نہ ڈال دے کہ ہم برداشت نہ کر سکے, جس کی طاقت ہی نہیں ہے ہمیں. اور اے میرے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو اگلے لوگوں پر ڈالا. ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کی زندگی بڑی مشقت سے گزرتی تھی, ان کی زندگی بڑی مشقت سے گزرتی تھی, تو ان پر جیسی زندگی ان کی جیسی زندگی ہماری نہ بنا. اور اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم کر, اور تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا مانا تو ہی ہمارا مالک ہے, اور تو کافروں پر ہماری مدد فرما. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا سکھایا, اور یہ تو عربی میں سکھایا, اس کا اردو میں بتا دیا ہوں. آپ بھی اسی طرح سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش اور ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکے, اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما, اور تو ہم پہ رحم فرما, کیونکہ تو ہمارا مولا ہے. کیونکہ آپ بلا جھجک اللہ سے کھل کر مانگے, کھل کر دعا مانگے, اللہ سے کہہ دے اپنی بات. آپ کہہ دیجئے, وہ اللہ کا کام ہے کہ کیا کرے گا, وہ اللہ کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو اس نے پیدا کیا تو ہمارا دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ وہ ہمارا مالک ہے. تو ہم کس کو مالک بولے, ہم کس کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں؟
پیدا وہ کیا ہے تو کون کھلائے گا پلائے گا؟ مالک ہمارا وہ ہے، خالق ہمارا وہ ہے، رازق ہمارا وہ ہے، رحمان الرحیم وہ ہے، سب چیز تو وہ ہے، تو ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہمیں پریشانیوں سے کون نجات دے گا؟ ہمیں دکھوں سے کون باہر لائے گا؟ کون ہمیں سیدھا راستہ چلائے گا؟ وہی ہے نا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار لگائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔